انجینئر مرزا کے خلاف اس کی گستاخیوں پر FIR کٹواتے ہیں، ہم ان کے لیے مرزا کی کچھ گستاخیاں بطور ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہمیں کہتے ہیں جی صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے۔ بھئی صحابہ، جن صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے وہ صحابہ کون سے ہیں؟ لیکن مسئلہ کچھ اور تھا، سیدہ عائشہ کو ورغلایا گیا تھا، انٹینشن بیچ میں اور لوگوں کی تھی، اپنی ان کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں خواہشات تھی جن کی وہ پیروی کے لیے سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا انہوں نے، ان کو ورگلا کے لے کے گئے آگے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت زبیر کہ آپ صلح کروا دیجئے گا۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جنت کا حواری ایسے شخص کو فرمایا جو عورتوں کو ورگلا کے لے جاتا تھا معاذ اللہ؟ خالد صحابی تھا اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی اور نہ قبول کرنا پھینٹی۔ تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر، یہ انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا، تو انہوں نے کہا تیری مثال گدھے کی مثال ہے۔ اور آپ دیکھ لیں نا بعد میں پھر حضرت معاویہ نے یہی کچھ ہی ہوا ہے نا، حضرت علی کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں اور بغاوت کی ہے وہ اسی بنیاد پہ خاندانی تعصب ہی تھا نا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین ہے، انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایک FIR کٹوائی گئی ہے۔ جو لوگ انجینئر مرزا کے خلاف اس کی گستاخیوں پر FIR کٹواتے ہیں، ہم ان کے لیے مرزا کی کچھ گستاخیاں بطور ثبوت کے پیش کرتے ہیں تاکہ جب انجینئر مرزا کے خلاف قانونی کارروائی کرائی جائے تو ان گستاخیوں کو بھی پیش کیا جائے اور عوام الناس کے سامنے بھی مرزا کی یہ گستاخیاں آئیں۔ تو پہلی گستاخی کہ انجینئر محمد علی مرزا نے قرآن کے الفاظ کو معاذ اللہ فرنچ گالیوں سے تشبیہ دی ہے، آپ سن لیجئے ان سے۔ صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے تھے تو ان کے دل کانپ اٹھتے تھے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نہ دل کانپتا ہے نہ آخرت کی یاد آتی۔ کیوں آئے گی میرے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ استغفر اللہ۔ تو سامعین سنا آپ نے، اب یہاں اگر انجینئر مرزا قرآن کے نہ سمجھنے کو کسی نہ سمجھنے والی زبان کے ساتھ تشبیہ دیتے تو بات اور تھی، لیکن انجینئر مرزا نے قرآن کے الفاظ کے نہ سمجھنے کو فرنچ گالیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے معاذ اللہ، جو قرآن کی گستاخی ہے، کیونکہ گالیاں دینا ایک گھٹیا کام ہے، گالیاں دینا ایک گناہ کا کام ہے معاذ اللہ۔ ان کے ساتھ انجینئر مرزا نے قرآن کے الفاظ کو تشبیہ دی ہے۔ اسی طریقے سے سامعین ہے انجینئر مرزا کی دوسری گستاخی کہ انجینئر مرزا نے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام کے ایمان کو مشکوک بنایا ہے، ان پر طعن و تشنیع کی ہے، آپ ان سے سن لیجئے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہمیں کہتے ہیں جی صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے۔ بھئی صحابہ، جن صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے وہ صحابہ کون سے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس موقع پہ آ کے مسلمان ہوئے ہیں جب اسلام کی جیت ہو چکی تھی؟ تاریخ بھی یہی کہتی ہے، احادیث بھی یہی کہتی ہیں، تو ان لوگوں کا سٹیٹس قرآن میں کیا ہے؟ پھر ہمیں کہیں گے کُلًا وعد اللہ الحسنى، بھائی کس کے ساتھ اللہ نے حسنہ وعدہ کیا ہے؟ جو اعمال بھی کرے گا۔ اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو دیکھا سامعین کس طریقے کی زبان استعمال کی ہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ اچھا جی، موت کے ڈر سے جو کلمہ پڑھتا ہے کیا وہ دل سے مسلمان ہوتا ہے؟ کیا وہ دل سے ایمان لاتا ہے؟ معاذ اللہ انجینئر مرزا نے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام کو منافق کہا ہے، ان کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، ان کی گستاخی کی ہے۔ جبکہ سامعین ہے اللہ رب العزت نے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، دونوں کے لیے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے اپنے اس قرآن کے اندر، آپ یہ آیت دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں ان کے لیے یہ شرط نہیں لگائی کہ تمہارے عمل اچھے ہوں، کہ تم عمل بھی اچھے کرو گے تو تمہارے لیے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی۔
بلکہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے اچھے عمل کا بھی ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر، اور اس کے بعد ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام کے اچھے عمل، یعنی قتال کا، اللہ کے راستے میں قتال کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو ان صحابہ کرام کے اچھے عمل کا ذکر بھی کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے لیے بھلائی کا وعدہ کیا۔ اس آیت کے متعلق مفسرین، محدثین، فقہاء کرام یہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، جیسا کہ آپ یہ حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن انجینئر مرزا اس آیت کی بھی غلط تشریح کرتے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سامعین، انجینئر مرزا کی تیسری گستاخی کہ انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ صحابی رسول ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں اپنا حواری فرمایا ہے، ان کی بھی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ذرا آپ ان سے سن لیجئے۔ سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر بصرہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں مکے سے نکل کر۔ قصاص عثمان کا مطالبہ تھا تو امیر المومنین کا ہیڈ آفس تو مدینہ تھا، مدینے آتے، مدینہ اور بصرہ کدھر؟ لیکن مسئلہ کچھ اور تھا۔ سیدہ عائشہ کو ورغلایا گیا تھا، انٹینشن بیچ میں اور لوگوں کی تھی، اپنی ان کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں خواہشات تھی جن کی وہ پیروی کے لیے سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا انہوں نے۔ وہاں پہ موجود ہے اما عائشہ نے کہا میں نے آگے نہیں جانا، ان کو ورغلا کے لے کے گئے آگے، ان کو ورغلا کے لے کے گئے آگے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت زبیر کہ آپ صلح کروا دیجئے گا۔ پھر حضرت زبیر نے جو ہے جب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ساتھ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ نہیں اماں آپ کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے، کیونکہ اماں ادھر سے واپس ہو جاتی تو جنگ جمل ہونی کوئی نہیں سی، کیونکہ اماں کے نام کے اوپر ہی سارے معاملات کھڑے کیے ہوئے تھے نا۔ جیسے یہاں پہ بھی آج وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کے نام کے اوپر ان کو کیش کروا رہی ہوتی ہیں نا، خود تو ان کے کرتوت اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اماں کے نام جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام تو وہ ان کو لے گئے۔ استغفر اللہ۔ تو سامعین آپ نے سنا انجینئر مرزا نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کہا، کہتے ہیں کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلا کے لے گئے، اور پھر انہوں نے مثال بھی دی کہ معاذ اللہ ان کے عمل اچھے نہیں تھے، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جنت کا حواری ایسے شخص کو فرمایا جو عورتوں کو ورغلا کے لے جاتا تھا؟ معاذ اللہ ایسے شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی دنیا کے اندر جس کے اپنے عمل اچھے نہیں تھے؟ تو انجینئر مرزا نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری ہیں جنت میں، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی، ان کی بھی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اسی طریقے سے انجینئر مرزا کی چوتھی گستاخی کہ انہوں نے معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، مومنین کی ماں، ان کی بھی انہوں نے گستاخی کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بول کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ظالم کہا ہے۔ سامعین آپ ان سے سن لیجئے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ استغفر اللہ۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب انجینئر مرزا نے جو حدیث بتلائی ہے نا مسند احمد کی، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، لیکن اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالم نہیں فرمایا۔ یہ انجینئر مرزا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین کی انہوں نے گستاخی کی ہے، ان کو ظالم کہہ کر معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے سامعین ہے انجینئر مرزا کی پانچویں گستاخی کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی گستاخی کی ہے۔ آپ ان سے سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں فرمایا اوے خالد میرے صحابہ کو برا مت کو۔ خالد صحابی نہیں تھا، خالد صحابی تھا اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی اور نہ قبول کرنا پھینٹی۔ جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی اور نہ قبول کرنا پھینٹی، یعنی اسلام کا اچھا دور آ گیا تھا، صلح حدیبیہ۔
استغفر اللہ. تو سامعین آپ نے سنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ کب ایمان اور اسلام لے کر آئے. تو کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھینٹی سے بچنے کے لیے اور عیاشی کے لیے معاذ اللہ اسلام اور ایمان لے کر آئے تھے؟ اسی طریقے سے انجینئر مرزا کی چھٹی گستاخی کہ انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی گستاخی کی ہے. ذرا آپ ان سے سن لیجئے. خیر وہ تحکیم کے مسئلے پہ آئے, وہاں سے جناب ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے کہا مانیں گے, ادھر سے عمر بن عاص گئے اور جی معزول کر دیں جی. اور عمر بن عاص نے کہا کہ سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کرو کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں. پھر میں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کروں گا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور علی کو بھی کرتا ہوں, کوئی اور بندہ چنیں گے. لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی. ہمارے نزدیک تو بالکل غلط فیصلہ تھا. عمر بن عاص جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا, میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں, اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں. ایک صوبے کے گورنر کو خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں. یعنی ان کہتے ہیں وہ کھلونے دی تھان دیتی تے منجی ڈا کے بہ گئے. تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے انہوں نے, ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر. یہ انہوں نے کہا, میں نے نہیں کہا. تو انہوں نے کہا تیری مثال گدھے کی مثال ہے. ٹھیک ہے, خیر اسی کے اوپر وہ چپکلش ہوئی, معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا. پھر حضرت علی واپس چلے گئے. ابھی صفین پارٹ 2 ہونا تھا لیکن خوارج نے حضرت علی کو شہید کر دیا. استغفر اللہ. تو سامعین آپ نے سنا, اب یہ جو انجینئر مرزا نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو نقل کی کہ معاذ اللہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا, مکاری اور عیاری کی, اور جو الفاظ انہوں نے نقل کیے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے گالی دی. تو سامعین یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں. اس روایت کے اندر ایسے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں, ایسے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں, اور نہ ہی ان صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو گالی دی ہے جیسا کہ انجینئر مرزا نے کہا کہ جی میں نہیں کہتا بلکہ انہوں نے خود کہا ہے. آپ ان سے سن لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر. یہ انہوں نے کہا, میں نے نہیں کہا. جبکہ سامعین اس روایت کے اندر الفاظ ہی موجود نہیں ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہی نہیں ہے جو روایت انہوں نے بتلائی ہے, اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے وہ یہ بات خود کہی ہے. تو یہ انجینئر مرزا کی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہے کہ کس طرح کی باتیں انہوں نے ان حضرات کے لیے, ان صحابہ کرام کے لیے ان پر بہتان تراشی کی اور ان پر الزام تراشی کی اور ان پر جھوٹ بولے اور ان کی شخصیات کو مجروح بنانے کی کوشش کی. اور سامعین یہ جو روایت انہوں نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے نقل کی نا, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ روایت بھی زہری نقل کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. یعنی یہ روایت منقطع ہے, زہری کوئی صحابی تھوڑی نہ ہے, زہری تو تابعی ہے, تو روایت منقطع. اور پھر سامعین زہری مدلس ان سے روایت کر رہا ہے, اور پھر اسی طریقے سے اس روایت کے اندر آپ کو جگہ جگہ ملے گا راوی بیان کرتا ہے, راوی بیان کرتا ہے. وہ راوی کون ہے؟ راوی بھی مجہول. تو ضعیف روایت, اور پھر اس ضعیف روایت میں بھی اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کیا اور صحابہ کرام پر جھوٹ بول کر ان کی شخصیات کو مجروح بنایا اور ان کی گستاخی کی. سامعین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اسلام لائے اور عمر بن عاص ایمان لائے. اسی طریقے سے یہ دوسری حدیث دیکھ لیجئے, یہ بھی صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا, عمر سچ کہتا تھا, بے شک عمر کے لیے خیر کثیر ہے. حضرت زہیر فرماتے ہیں کہ جب فتنے کا وقت آیا تو میں نے کہا میں اس شخص کی پیروی کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عمل کو پسند کیا ہے, میں اس سے جدا نہیں ہوں گا. اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سپاہ سالار بنایا کرتے تھے, تو ان دو صحابہ کرام کی انجینئر مرزا نے گستاخی کی ہے. پھر سامعین یہ دونوں صحابہ کرام شاگرد کس کے تھے؟ یہ دونوں صحابہ کرام شاگرد کس کے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو کیا معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صحابہ کرام کی یہ تربیت کی تھی؟ یہ تربیت کی تھی. تو نہ صرف یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہے بلکہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گستاخی ہے. تو انجینئر مرزا کی سامعین یہ چھٹی گستاخی. اسی طریقے سے انجینئر مرزا کی ساتویں گستاخی کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو زبان درازی کی ہے, ان کی جو گستاخیاں کی ہیں ذرا وہ بھی ان سے سن لیجئے. اور آپ دیکھ لینا بعد میں پھر حضرت معاویہ نے یہی کچھ ہی ہوا ہے نا,
حضرت علی کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں اور بغاوت کی ہے وہ اسی بنیاد پہ خاندانی تعصب ہی تھا نا. معاویہ کو معاف نہیں کیا, لیڈر کو نہیں معاف کیا. ان کا بچارے وہ بولے تھے قتل عثمان کا ایک پورا ایک ڈھونگ رچایا گیا. بالکل میں تو اب یہ وثوق کے ساتھ پہلے تو میں الفاظ نہیں تھا استعمال کرتا, میں چونکہ علم کے میدان کا شاہ سوار ہوں, میں نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں یہ ڈھونگ ثابت کی ہیں. میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا, اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں, اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. نور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, خود بریلوی عالم ہے, انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی. انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے, ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے, اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ. اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے, الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے, او دی گردن ہوتے کس خنزیر دا پیر, او تے سوراں دا سور کوئی ہونا چاہیے, کسی وابی دا پیر ہونا چاہیے. فیضی صاحب میں نے جواب ڈھونڈ لیا ہے, سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے, اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے, جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وابی کا پاؤں, کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سوراں دے سور نے. استغفر اللہ. تو سامعین آپ نے سنا کس طرح کی زبان درازی کی ہے انجینئر مرزا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. اگر ایسا ہی تھا, جو باتیں جو الزامات انجینئر مرزا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے ہیں, تو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ان کی بیعت کی, کیوں ان کے خلاف نہیں نکلے. اور اسی طریقے سے سامعین آپ یہ روایت دیکھ سکتے ہیں, آپ کے سامنے بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو عظیم جماعت کہا ہے مسلمانوں کی, نہ کہ باغی جماعت. یہ بخاری کی حدیث نمبر 2704 ہے. اور اسی طریقے سے یہ مسلم کی حدیث بھی دیکھ لیجئے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث نمبر ہے 2459, کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو بھی حق پر فرمایا ہے. اسی طریقے سے یہ بخاری کی حدیث بھی دیکھ لیجئے, حدیث نمبر ہے 2924 حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلا بحری لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا, اس نے اپنے لیے اللہ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی, یعنی جنت واجب کر لی. اور یہ لشکر پہلا بحری لشکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نکلا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ کمانڈر تھے اس لشکر کے. یہ بخاری میں ہی دوسری جگہ لکھا ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 2788 کے تحت. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہو چکی تھی, جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی. اور یہ حدیث بخاری کی ہے, بخاری کی حدیث ہے. اسی طریقے سے یہ مسند احمد کی حدیث دیکھ لیجئے, کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی کہ اللہ ان کو عذاب سے محفوظ فرمائے. اس طریقے سے یہ ایک اور حدیث دیکھ لیجئے, کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے لیے, ملوکیت کے لیے رحمت والی ملوکیت فرمایا ہے, رحمت والی ملوکیت. تو یہ مختصر فضائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے جنت کی بشارت موجود ہے بخاری کے اندر, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لشکر, جن کی جماعت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت فرمایا ہے, نہ کہ باغی جماعت. اور یہ روایت بھی بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حق پر فرمایا ہے, یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتاً فوقتاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی ہیں, یہ روایتیں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ رحمت والی ملوکیت ہے, رحمت والی ملوکیت ہے, صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر فضائل موجود ہیں, لیکن ان کے خلاف بھی انجینئر مرزا بکواس کرتے ہیں, زبان درازی کرتے ہیں اور ان کی گستاخی کرتے ہیں. تو یہ کچھ گستاخیاں ہم نے آپ کے سامنے انجینئر مرزا کی رکھی ہیں, تاکہ ان کو بھی, ان گستاخیوں کو بھی بطور ثبوت کے پیش کیا جائے. جب انجینئر مرزا کے لیے قانونی کارروائی کی جائے, ان کے لیے FIR کٹوائی جائے, تو ان گستاخیوں کا بھی ذکر کیا جائے, ان گستاخیوں کو بھی پیش کیا جائے, تاکہ انجینئر مرزا کے خلاف قانونی کارروائی ہو اور یہ گستاخ اور ملعون کیفر کردار تک پہنچے.